السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانی۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یہ غرور عشق کا بنگپن کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کاش اجالا کہیں مل جائے، کاش اسے کوئی بتا سکوں کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، کاش وہ اس کو بتا سکیں کہ وہ ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کی روشنی ہے۔ ملازم اندر آیا تو وہ چونک گئے۔ سر، کوئی جہانزیب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بھیج دو، وہ بے خیالی میں بولے۔ جہانزیب آسمانی اس وقت وکالت کے آسمان کو چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا، وہ ان کی ذہانت کی ہر طرف دھوم تھی۔ جہانزیب اندر آئے تو انہوں نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جہانزیب نے ایک نظر دیکھ کر ہی اندازہ کر لیا کہ نوید احمد زبردست اصحابی تنہاؤں کا شکار ہے۔ کہیں میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی سرخ آنکھیں جہانزیب پر جما دی۔ سر، اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، جہانزیب نے جان بوجھ کر ان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں کل آ جاؤں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تم بیٹھو اور جس کام سے آئے ہو وہ بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے میں غلط جگہ آ گیا ہوں سر، آپ میرا کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ اٹھنے لگا۔ نوید احمد چونک گئے اور تھوڑا ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مصنف کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ نے جانے کتنے کیس لڑے ہوں گے، کتنے مستحق لوگوں کو انصاف دلایا ہوگا، لیکن آپ سے زیادہ ناانصاف شخص میری نظر سے نہیں گزرا۔ نوید احمد کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، وہ جلال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تم، میری جرت کیسے ہوئی تمہاری یہ سب کہنے کی؟ سچ کہنے کی کچھ زیادہ جرت کی ضرورت نہیں ہوتی سر، اور ہمارے پیشے میں تو سچ اور ہمیشہ سچ کی گردان ہوتی ہے، اور اسی پیشے سے تعلق رکھتا ہوں اور سچ کہنے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا، جہانزیب نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور نوید احمد پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تم یہاں کیس کے لیے آئے ہو یا اصل بات کیا ہے؟ اگر سچ بولنے آئے ہو تو وہ سچ بولو۔ سچ یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو انصاف نہیں دے سکا، اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف سے پیش نہیں آ سکا، اپنی شرعی ذمہ داریوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا، اسے کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ جہانزیب نے ان کی آنکھوں میں نمی آنکھیں ڈال کر بے باکی سے کہا تو جسٹس نوید احمد ساکت سے بیٹھ رہ گئے۔ چند لمحے اسی طرح گزر گئے۔ اس عرصے میں جہانزیب نوجوان وکیل سے کئی باتوں کا جائزہ لے لیا۔ وہاں نوید احمد نے ابھی سوچ کے کئی مراحل طے کر لیے۔ میں تمہاری باتوں کا برا نہیں مانوں گا، میں تمہاری باتوں پر یقین کا حق سے خدا کی کئی معلوم ہوتی ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں سمجھا کہ اس وقت تمہاری یہاں آمد کا کیا مقصد ہے۔ میں آپ کو کوئی آئینہ نہیں دکھانا چاہتا سر، آپ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آئینہ آپ کو کسی اور نے دکھایا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ ابھی لاعلم ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کونے میں قدرے میں اجالا کی محبت موجود ہے تو اجالا وہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور پھر احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے بیٹھ گئے۔ جہانزیب غور سے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ نوید احمد نے بڑی مشکل سے اپنے بے ساختہ جذبات پر قابو پایا اور دھیمے لہجے میں بولے، تم اجالا کو کیسے جانتے ہو؟ کیسے جانتا ہوں یہ بات اپنی اہم نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اجالا آپ کے گھر کی چھت کے نیچے کیا قیامت گزر گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی ہے۔ اور جب جہانزیب نے سب کچھ انہیں بتایا تو اسے لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا گیا ہو۔ ان کے چہرے نے اس عرصے میں کتنے ہی رنگ بدلے، لیکن وہ خود کے بولنے کا قابل نہ پا سکے۔ ان کا سر جھکا تو کتنی دیر تک اٹھ نہ سکا۔ ظالم ناانصافی کے کیسے کیسے سنگین نتائج ہوتے ہیں، یہ تو اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کے سارے سوالوں میں علم ہو تو تھا، لیکن اتنی سفاکی سے ان کی اپنی اولاد پر حملہ کرے گا یہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کتنی دیر گزرنے کے بعد وہ بولنے کی ہمت کر سکے۔
اجالا کہاں ہے؟ اس وقت میں آپ کو اسی پاس لے جانے آیا ہوں، لیکن پہلے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ کچھ بول تو نہیں سکے، بس ان کے زخمی آنکھوں کو میں سوال تھا۔ آپ کی زبان میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے ہر انداز میں صرف اسی کے لیے محبت ہونی چاہیے اور کچھ نہیں۔ جاذب کے لہجے میں اتنی قحطیت تھی کہ وہ ایک لفظ نہ بول سکے اور اس وقت ہارے ہوئے انسان کی طرح لگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جاذب نیکسی کے اندر آئے تو اجالا ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ لیے نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آہٹ پر چونکی۔ آپ نے اتنی دیر کر دی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں، کوئی بات ہے؟ وہ بڑی نرمی سے مسکرائے۔ آپ کو پتہ ہے آج مجھے پہلی بار بھوک لگی ہے اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اکیلے کھانا کھانے کا، اس لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اعتبار سے لیے ایک سرپرائز ہے، انہوں نے کہا تو وہ بس ان کو دیکھ کر ہی رہ گئی، ایک نرم سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے کوئی سرپرائز نہیں چاہیے، مجھے سرپرائز سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، یہ والا سرپرائز دیکھ کر تم بہت خوش ہوگی۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولے۔ تبھی نوید احمد اندر داخل ہوئے۔ اجالا کی نظریں ان پر پڑی تو وہ وہیں فریز ہو گئی اور اب پھر اچانک سہم گئی۔ جاذب کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی اور آنکھوں میں خوف سا جھلکنے لگا۔ نوید احمد کا دل رو پڑا۔ آج یہ کیسا مقام تھا کہ ان کی بیٹی ان سے خوفزدہ تھی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر بے اختیار اپنے بازو پھیلا دیے۔ اجالا نے کنفیوز ہو کر جاذب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس بات سے سر ہلایا تو وہ تڑپ کر بھاگی اور ان کے بازوؤں میں سما گئی۔ نوید احمد نے مدعی عزیز کی طرح اسے سینے سے لگا لیا اور اجالا اس طرح تڑپ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کا جسم کے ہر جھٹکا نوید احمد کے دل پر کسی تعزیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ جاذب دل میں سکون لیے ان کا منظر دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور اجالا کی دل کو خوشی دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی روشنی پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اجالے نے سر اٹھایا۔ بابا، وہ ابھی تک سسکیاں بھر رہی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا میری جان، جس کے لیے تمہیں معافی کیا جائے۔ قصوروار تو کفردار تک پہنچایا، اب میرا کام ہے۔ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گا بھلا؟ میں آپ کو بتائے بغیر گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ کاش میں نے اچھا باپ بننے کی کوشش کی ہوتی تو تمہیں ایسا نہ کرنا پڑتا۔ سارا قصور میرا ہے۔ تم تو بالکل معصوم ہو، میں ہی سب کا قصوروار ہوں۔ میں نے ہی سب کے دل میں نفرت کے بیج بوئے، میں نے ہی سب کی ناانصافی کی، میں ہی سب کا قصوروار ہوں، میں ہی سب کے دل کی نفرت کے بیج بوئے ہیں، میں نے سب کی ناانصافی کی ہے۔ میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں گا؟ وہ اپنے بڑے مرد ہو کر دونوں کے سامنے رو رہے تھے۔ جاذب نے منہ پر انگلی رکھ کر اجالا کو بولنے سے روکا اور ان کے رونے دیا۔ ان کو بھی دل کا غبار نکالنے کی ضرورت تھی۔ نوید احمد اجالا کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن جاذب نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ابھی چند دنوں میں اسے یہی رہنے دیں سر، آپ الگ رہ کر اپنی سوچوں کو جمع کرنے کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے اسے ضرور لے جائیے گا، پھر ہم بھی آپ کے گھر ایک درخواست لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ وہ مشکور تھے۔ تم نے میرے اور بہت بڑا احسان کیا ہے، میں تمہاری بات کیسے نہ ٹال سکتا ہوں۔ جاذب انہیں باہر تک چھوڑنے آئے اور نہایت ہی ادب سے درخواست کی کہ اجالا کی حالات کے بارے میں کسی سے کچھ مت کہنے۔ خاص طور پر ارباز کو بالکل علم نہیں ہونا چاہیے کہ نوید احمد نے سرخ چہرہ لیے سر جھکا لیا۔ ان کو جانتے ہوئے اجالا بھاگ کر آئی اور بے اختیار ان کے گلے سے لگ گئی۔ جاذب تو اس دفعہ باختہ اسے دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار ان کے بازو سے آ کر گرد پھیلا دیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ میں ساری زندگی اس کا احسان ہے خدمت رہوں گی۔ بیوی بن کر خدمت کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے ان کا کان میں سرگوشی کی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور پھر بے ساخت سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کچھ پہلے ملے ہوئے تھے،
اور اگر میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ نہ ہوتا تو میں آپ کے ساتھ تو اپنی خوشی قسمتی سمجھتی، آپ کے ساتھ پر ناز کرتی، لیکن اب اس طرح اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہے۔ لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ دروازہ ہو کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ کرتی ہوں اس لیے تو کہہ رہی ہوں۔ نانا، تمہارا یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ محبت یہ سب چیزیں نہیں دیکھتی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے تم پہ ہر حالت میں اچھی لگتی ہو، ہر حالت میں پسند ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو اپنی حالت اور اپنی کیفیت کے باوجود قبول کرو۔ یہ ہے محبت کا اصل فیصلہ۔ اجالا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ فیصلہ تو عین آپ کی سوچوں کے مطابق ہے۔ دونوں صورتوں میں خسارے میں آپ ہی رہیں گے نا۔ دونوں صورتوں میں فائدہ مجھے ہی ہوگا۔ پہلی صورت میں بھی تم میرے ساتھ رہوگی اور دوسری صورت میں بھی جب میں تمہارے ساتھ ہوں گا تو تم میرے ساتھ ہوگی نا۔ اجالا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر قبول ہے؟ اجالا خاموش رہی تو جہاں زیب نے دوبارہ پوچھا، اچھا یہ تو بتا، مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اپنی جان دے سکتی ہو آپ کے لیے؟ اپنا ہاتھ تو نہیں دے رہی، اور جان دینے پر کیسے یقین کر لوں؟ انہوں نے روٹنے والے انداز میں کہا تو اجالا من ہی من میں مسکرائی۔ جہاں زیب نے کھڑے ہو کر انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا، یہ میرا حکم ہے، جب خالہ حضور کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا تو تم وہاں فوراً ہاں کہہ دینا۔ اس کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر گھر کے سمت روانہ ہو گئے۔ عنایت سے کھانا لگانے کا کہہ کر وہ خالہ حضور کے کمرے میں آئے اور بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی تھی اور ان کے سامنے ایک کتاب کھلی تھی۔ آؤ بیٹا، کل سے تم بہت زیادہ مصروف ہو، انہوں نے شفقت سے کہہ کر کتاب بند کر دی۔ خالہ حضور، بہت اہم مسئلہ تھا، خدا کا شکر ہے حل ہو گیا ہے۔ یہاں آپ سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں۔ خالہ حضور نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ خالہ حضور، آپ کو ہماری شادی کو بہت خواہش تھی نا، تو ہم آپ کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ خالہ جان، یہاں کیوں میاں صاحبزادی، کوئی لڑکی پسند کر لی ہے آپ نے؟ جی ہاں خالہ حضور، کل آپ کو اجالا سے ملوایا تھا وہ لڑکی، وہ حیران ہو گئی۔ کیوں خالہ حضور، پسند نہیں آئی آپ کو؟ لڑکی تو اچھی ہے، لیکن کون ہے، کس خاندان سے ہے، یہ نہیں جانتے نا آپ؟ ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں خالہ حضور۔ وہ جسٹس نوید احمد کی صاحبزادی ہیں اور ان کا سوسائٹی میں ایک اچھا مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں ان کا اجالا کا ہاتھ مانگنے۔ آپ چلیں گی نا؟ ضرور چلوں گی میاں، آخر تم 30 سال کے ہو گئے ہو اور خدا کر کے کوئی لڑکی پسند آئی ہے تم کو؟ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ خالہ حضور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آئیں، کھانا لگ گیا ہے، اجالا کو بھی بلا لیں۔ ہم نے پیغام دیا اور اس کی نظر کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان کے گھر گئے تو اجالا کے ماں باپ نوید احمد صاحب جسٹس نے ہاں کر دی اور وہ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ سٹوری میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔